مسئلوں کے متعلق بات کروں گا، جیسے جادو جنات کے متعلق۔ پہلے تو پہلے تو یہ بات ہے کہ اپنے کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی قرآن کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ مومن کے لیے قرآن شفا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہتا، جب تک بندے کو شفا نہیں ہوتی، اللہ چاہے تو ہر چیز ہوتی۔ اور ہم لوگ قرآن سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر، قرآن سے دین سے ہم لوگ ہٹ گئے۔ اسی لیے اپنے اوپر جو مسائل آ رہے ہیں، جو بھی جادو کا مسئلہ ہو رہا ہے، جادو اللہ نہ چاہے جب تک جادو کا اثر نہیں کرتا۔ اللہ نہ چاہے جب تک جادو کا اثر بندے پہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے۔ کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے دین سے دور ہو جاتے، نماز سے دور ہو جاتے، قرآن سے دور ہو جاتے، ذکر اذکار سے دور ہوتے، پھر بندہ پریشان رہتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ بھی میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، پھر ذکر اذکار بھی کر رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم اس پر یقین، توکل اللہ پر، اللہ کی یقین سے کوئی بھی عمل کرے، انشاءاللہ اللہ فائدہ دے گا، بے شک دے گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں، کچھ پڑھائیاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بھی ہمارا معاملہ تو بن رہا ہی نہیں ہے۔ ارے ابھی بنے گا کیوں کہ تم نماز کا حکم ہے، نماز کی پابندی کرو۔ وسوسے زیادہ ہے، شیاطین وسوسے ہے، تو خطبہ میں جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، سب سے پہلا خطبہ جمعہ کی اذان ہوگی تو اذان ہونے کے فوری بعد چلے جائے، مسجد میں چلے جائے، وضو کر کر بیٹھے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ خطبہ سننے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جو بات ہے تو جو بھی مسئلہ ہو رہا، جو بھی مسئلہ چڑھ رہا ہے اپنی زندگی میں، جو بھی معاملات آ رہے ہیں، جو بھی پریشانی کے مسئلے آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ بھی وہ بندے نے سیدھا نماز مسجد کی طرف رخ کرے، نماز پابندی سے پڑھے، نماز پابندی سے پڑھے گی، مسائل اللہ خود آسان کرے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، قرآن کو پکڑے، قرآن کو روزانہ پڑھے، نہیں پڑھتے آ رہا سنے، پڑھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اس کی بابرکت سے اللہ سبھی معاملاتوں کو بدل دے گا، تبدیل کرے گا۔ روزی رزق کے معاملے سے پریشان ہے، ذکر اذکار کرے، جو صبح شام کی ذکر اذکار ہے وہ کرے، تیسرا کلمہ پڑھے کثرت سے، یا رزاق یا اللہ پڑھے، یا رزاق یا اللہ پڑھے، یا ملک پڑھے، کثرت سے ذکر اذکار کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ اور پھر بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہے تو اپنی زندگی میں جو معاملات ہیں اس پہ ہم غور کریں کہ بھئی مسئلے آ رہے ہیں تو کس وجہ سے آ رہے ہیں، کس وجہ سے یہ مسئلے آ رہے ہیں، ہم اس پہ بھی غور کریں۔ اپنی جو زندگی بیت رہی ہے تو وہ زندگی بھی غور کریں کہ بھئی مسئلے کس وجہ سے ہو رہے ہیں، اللہ شفا دینے پر قادر ہے، پھر ہمیں کیوں پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے، پریشانی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی کیوں پریشانی آ رہی ہے، اس پہ غور کرے، اپنی پیچھے زندگی دیکھے کہ بھئی مسئلے کیوں آ رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی انسان کے پیچھے ہر چیز کرے گا اور کچھ گناہ ایسے کرے گا جس کی وجہ سے وہ بندے کو نوست لگے گا، وہ گناہ کا نوست رہے گا، پھر کہے گا میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ذکر بھی کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اپنی جو زندگی ہے، جو اپن گزار رہے ہیں، وہ زندگی پر غور کرے، فکر کرے کہ بھئی معاملات کہاں سے بگڑ رہے۔ دوسری بات، گھروں کا قرآن ہم تو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں، مسجد میں جانے کو تو اپن صرف نماز پڑھیں گے اور فوری باہر آ جائیں گے، اور ہم غور نہیں کریں گے قرآن ہم کب لیں گے، قرآن کب پڑھیں گے۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن جو ہے مومن کے لیے شفا ہے، اتنی بڑی طاقت ہے اپنے پاس، پھر بھی نہیں پڑھتا ہے بندہ، پھر بولتا ہے میں پریشان حال ہوں۔ حرام کام سے بچے، حرام کام سے بچنے سے بھی فائدہ، گناہ سے بھی بچے، اللہ کو راضی کرے، پھر بھی مسئلے ہیں، تہجد گزار بن جائے، تہجد پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کی فضول بات ہے جو تہجد کے اوقات تہجد پڑھے گے تو جیسے تہجد پڑھنے والے کو پھٹکا بیٹھتا ہے۔ ابھی بیوقوف مسئلہ یہ ہے کہ تم جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کسی کو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور اپن تو اللہ کے سامنے، اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا، تو پھر اپن اس سے بے محروم ہے۔ اگر اپن پابند شرائط کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، سویر شام کے ذکر و اذکار کریں گے، تو الحمدللہ اللہ کے شکر سے تو کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا، مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا وجود ہے، جادو کا بھی وجود ہے، جادو اثر کرتا ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے،
کہ ہم بولیں گے کہ بھئی جادو کا بھی انکار ہے. جادو کا انکار بھی نہیں ہے، جادو ہے، وہ اس کی ایک وجوہات ہے، وہ اثر انداز بھی کرتا ہے، بندے میں تبدیلی بھی لاتا ہے، اور مسئلے بھی ہوتے ہیں، لوگ اس سے بیمار بھی ہوتے ہیں، پریشانیوں کے شکار بھی ہوتے ہیں، رشتوں کی بندشیں بھی ہوتی ہے، اور کاروبار کی بندشیں بھی ہوتی ہے، گھریلو مسائل بھی پیدا کیے جاتے ہیں جادو کے ذریعے. یہ بھی ہوتا ہے. مگر ہم قرآن کو پکڑیں، قرآن کو پڑھیں. سورہ فلق اور سورہ ناز نازل ہوئی، وہ خاص جادو کے توڑ کے لیے ہے. نہیں اگر کوئی رہنمائی مل رہا ہے، نہیں کوئی بتانے والا مل رہا ہے، کسی کا ضرورت نہیں ہے. مگر ہم کرنا چاہے تو سب ہوتا ہے، اگر ہم نہ کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں. اگر ہم اللہ کی یقین سے، کلمات کی یقین سے، کلمات پہ یقین رکھ کر اگر ہم کوئی چیز پڑھیں گے تو اللہ بے شک اس کا فائدہ بھی دے گا. جب ہمارا یقین ہی نہیں رہے گا اور ہم بولیں گے بس اللہ جانے، مسئلہ اسے بتانا ہے، اس کو بتانا ہے، یہ کرنا ہے. سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہو تو اپنے گھر کا قرآن کھولے، اس کو صاف کرے اور اس کو پڑھے، سینے سے لگائے. سب سے پہلے یہ کام کرے. گھر میں برکت کا ماحول نہیں ہے، بے برکت نہیں ہے، گھر کے مسائل چل رہے ہیں، تو سب سے پہلے حکم دے خواتین کو، گھر کے قرآن کیسے حال میں رکھے ہوئے ہیں، خواتینوں کو حکم دے کہ بھی قرآن کی تلاوت کرنا ہے. قرآن کی تلاوت کریں گے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اپنی زندگی میں اگر قرآن، نماز اور ذکر اذکار یہ طاقت اگر لے کے چلے گئے تو مرنے تک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ. مسئلہ ہوئے گا ہی نہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا، ہوگا مسئلہ، مگر وہ اتنا اثر انداز نہیں رہے گا جتنا اثر اس پر ہونا چاہیے، تو تکلیف کا سامنا بھی نہیں کرے. پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھے کثرت سے، وہ پڑھنے سے بھی معاملہ اچھا رہتا ہے. جسم میں درد ہوتا ہے اس کے لیے پڑھے، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے اس کے لیے وہ کثرت سے ذکر روزانہ کرے، بے چینی ہوتی ہے اس کے لیے کرے، روزی رزق کا مسئلہ ہے اس کے لیے کرے، رشتوں کی رکاوٹ ہے اس کے لیے وہ ذکر کرے، اور جو بھی مسائل ہیں، دشمن کا خوف ہے اس کے لیے وہ ذکر کرے. بہت ہی پریشان حال ہے، نہیں سمجھ آ رہا ہے، بہت ہی زیادہ ہی پریشانی ہے، تو کچھ نہیں کرے، صرف یہی ذکر کرے. تیسرا کلمہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. روزانہ اس کی کثرت کرے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اللہ کے قریب کوئی مسئلہ بڑا ہے ہی نہیں، اور بندہ فضول میں اس کو بڑا دیتا ہے. بندے وہ جو مسئلہ رہتا ہے چھوٹا سا رہتا ہے، اپنے اس کو بڑا کر دیتے ہیں. اگر جادو کا مسئلہ ہے، جادو کے مسئلے کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس کثرت سے پڑھے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے، کسی سے یا خود پڑھ لے. سورہ بقرہ کا پانی دم کر کے لائے، اس کے اوپر آیت الکرسی دم کرے، سورہ فلق سورہ ناس دم کرے، اور روزانہ وہ پانی پینے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس دم کرے گے. وہ پانی کو پی گئے، انشاءاللہ بڑا سا بڑا جادو ہو، بڑا سا بڑا کوئی بھی جادو ہو، کتنا بھی بڑا جادو ہو، فوری طور پہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا. پانی پینا ہے، گھر میں اس کا چھینٹا لگانا ہے، الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. مگر یقین اللہ پر ہو، اور یقین وہ قرآن کی آیتوں پر ہو، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ. مومن کے لیے قرآن شفا ہے، اور ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس پہ غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر دنیاوی مسئلوں میں پریشان رہے گا بندہ. مسئلے اس کے حل نہیں ہوگے، مسئلے بلکہ بڑھتے جائیں گے. اگر جناتی مسئلہ ہے، وہ بندہ خود ایک کسی کے ساتھ جناتی مسئلہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے پہ کوئی اثر ہے، اگر وقت پر وہ چیز اس پہ حاضر ہوتی ہے، کوئی وقتوں میں اس پہ حاضر ہوتی ہے، بعد میں اس کا ذہن کھلا ہوا ہے، وہ نماز کی کثرت کرے، نماز کی پابندی کرے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم کی کثرت کرے. نہیں تو کوئی رہنمائی دے گے جو روحانی علاج قرآن و سنت سے کرتا ہو، ایسا بندہ دے گے. نہیں کہ کوئی ایسا بندہ دے کے جسی کو علم بھی نہیں ہے، جنات کسے کہتے ہیں، ایسا بندہ بھی نہیں دے کے نمازی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، نماز کا پابند ہے بندہ، اس کے بے شک کرائیے. مگر یقین اللہ پہ رکھو، اللہ پہ یقین رکھے. دیکھو کرنے والا کوئی اس کا کچھ وجود نہیں، جو کرتا ہے اس پہ یقین نہ ہو، یقین اللہ پر ہو، قرآن پر ہو.
غور یہ کرے کہ وہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے، قرآن کے کلمات پڑھ رہا ہے، قرآن کے کلمات پڑھ رہا ہے، اس پہ غور کرے، اس پہ یقین کرو، بندے پہ یقین نہیں کرو، قرآن کے جو لفظ پڑھ رہا ہے بندہ وہ لفظوں پہ یقین رکھو، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ شفا دینے پہ قادر ہے انشاءاللہ۔ اگر پھر بھی اگر کسی کے پاس جانے کا ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کرے، سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ کثرت سے کرے، شدید سے شدید جین ہو، جادو ہو، جین چڑیل ہو، خبیث ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو سیدھا قرآن پکڑ لے، قرآن کو روزانہ پڑھنا ہے، سورہ بقرہ پڑھنا چالو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ ڈرنا صرف خوف خدا، اللہ سے ڈرنا ہے، کسی بندے سے نہیں ڈرنا ہے، نہ کوئی مخلوق سے ڈرنا ہے، ڈرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ سے ڈریں گے تو کوئی مخلوق کا خوف اللہ دلوں میں نہیں ڈالے گا۔ جب اپن اللہ سے دور ہوگے، نماز سے دور ہوگے تو اللہ ہر چیز کا بندے میں خوف ڈالے گی، وہ ایک مکھی سے بھی ڈرے گا، ایک مونگے سے بھی ڈرے گا، ایک سبلک سے بھی ڈرے گا۔ کیوں ڈرے گا؟ کیونکہ ہر چیز سے اس کو ڈر لگنے لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر سے دل صاف ہوتا ہے، روح کی غذا ہے، جیسا انسان کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے، جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، ویسے روح کو ضرورت ہے عبادت کی، ذکر کی، قرآن کی تلاوت کی، مگر ہم کرنا ہی نہیں چاہتے تو انشاءاللہ قرآن پر عمل کریں۔ اگر جادو کا مسئلہ ہے، کسی کے پاس نہیں جا سکتے، اگر وہ بندہ خود کرنا چاہے تو الحمدللہ کرے۔ سورہ فاتحہ شفا ہے، 99 چیزوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ جسمانی بیماری کے لیے، جادو کے مسئلوں کے لیے، یا پھر جناتی مسئلوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ دن میں سے 40 مرتبہ پڑھے، پانی پہ دم کرے، وہ پانی پینا ہے۔ کوئی بیماری ایسی ہو جو نہیں سمجھ آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت تکلیفاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، درود شریف پڑھے، 160 مرتبہ پڑھے، پانی پہ دم کرے اور صدقہ دے، صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اللہ سے دعا کرے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ ہی شفا دے گا، کوئی بندہ نہیں دے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں گندے سے گندے کا توڑ ہوتا، نوری عمل آرام سے اثر کرتا، پہلے گندا جو ہے گندے سے ہی توڑ ہوگا، تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے اور یہ اپنی سوچ خراب ہے ایسے کہنے والوں، جو گندے کا توڑ گندے سے ہی ہوگا، نوری عمل سے نہیں ہوگا۔ نوری عمل سے ہر چیز ہو سکتی، نوری عمل سے ہر چیز ہو سکتی، اور گندے سے گندے کا توڑ نہیں ہوتا۔ یہ بیوقوف ہے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ گندے کا توڑ گندے سے ہی ہوگا۔ مجھے ایک بات کہنی ہے کہ گندے سے گندا کیسے ٹوٹے گا؟ ایک بندہ ہے جس کو کپڑے کو غلاظت لگا ہوا، یا جسم پہ غلاظت لگا ہوا، ہاتھ ہو گیا، پیر ہو گیا، کسی پر بھی غلاظت لگا ہوا ہو، اور وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو پیشاب سے صاف کر رہا ہے، وہ صاف ہو رہا ہے یا گندا ہو رہا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے نا، یہ اسی کے لیے مثال ہے کہ بھئی گندے سے گندے کا توڑ ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بات کہنی ہے وہ بندے کے لیے کہ جو کہتا ہے گندے سے گندے کا توڑ ہوتا ہے، تو غور یہ کرنا ہے کہ بھئی غلاظت لگا ہوا ہو بندے کے جسم پر یا کپڑے پر، اور اس کو تم پیشاب سے صاف کر رہے ہو، بلکہ وہ کپڑا صاف ہو رہا ہے یا گندا ہو رہا ہے، یہ تم ہی سوچو۔ اللہ کا خوف کرو، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، یہ ایمان خراب کرتی، گھروں کو اجاڑ دیتی، گھر تباہ ہو جاتے، اچھے ہنستے پریوار میں جھگڑا ہو جاتا، لوگ بکھر جاتے، ایک دوسرے کے دلوں میں غلط فہمی آ جاتی۔ جادو کے مسائل میں اچھے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس نے اس پہ غور ہی نہیں کرنا ہے کہ بھی جادو کا مسئلہ کس نے کیا، کیوں کیا، ہمارا قریبی ہے، کوئی فلاں بندہ بول دیتا ہے، وہ اس کو علم بھی نہیں رہتا ہے کون سی بات کا، اور وہ کہتا ہے کہ بھی فلاں بندے نے، تیرے گھر کے ہی بندے نے تجھ پر جادو کر دیا، تجھے کھلا دیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ جانو کہ بھی جب وہ بندہ بول رہا ہے کہ بھئی اس کو کھلا دیا ہے تیرے ہی گھر میں، فلاں بندے نے کھلا دیا ہے، فلاں بندے نے کر دیا ہے، فلاں بندے نے یہ کیا، فلاں بندے نے تیرے لیے تعویذات جلائے۔ ارے اللہ کے بندو، خوف کرو اللہ کا، کیونکہ وہ بندہ جب نام بتا رہا ہے تو پھر شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ جب نام بتانے کی وہ طاقت رکھ رہا ہے، وہ بندہ نام بتا دے رہا ہے، اس کو نام کا پتہ چل رہا ہے، تو پھر جادو کا پتہ نہیں چل رہا ہے جادو کس طرح ختم ہوگا۔
تو اس سے اچھے گھر تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، بھائی بھائی میں نہیں رہتا، پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اور اللہ جانے اگر وہ بندہ جس کا نام وہ بتا رہا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول اگر وہ بندہ ہوگا اور صاف دلی ہوگا تو سوچو، وہ اگر وہ وہی بندے کا اگر نام بتا رہا ہوگا کہ بھئی اس نے کیا ہے، اور وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ اگر ہوگا تو سوچو نقصان تمہارا ہے. اور گندے کا توڑ گندے سے نہیں ہوتا، قرآن سے ہوتا، قرآن کی آیتوں سے ہوتا، اسی سے توڑ ہوگا. لوگ بولتے ہیں کہ وہ لیٹ ہوتا ہے، ارے اپنا یقین اللہ پر ہو، قرآن پر ہو، تو جھٹکے میں انسان کوئی بھی چیز کر سکتا ہے، چٹکیوں میں کر سکتا ہے. اگر اللہ پر یقین ہوگا، قرآن پر یقین ہوگا، ذکر پہ یقین ہوگا، تو بندے کے اوپر کتنا بھی شدید جین جنات چڑیل خبیث جو بھی مسئلہ ہوگا، الحمدللہ اللہ کے شکر سے اور اللہ کی کلمات سے وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گا. اور ہمیں یقین ہو اللہ پر، اس کی آیتوں پر، قرآن پر، اس پہ یقین رہے گا تو کوئی بھی مسئلہ چھوٹا سا نظر آئے گا. اگر اس پہ یقین نہیں رہے گا تو پہاڑ کے سری کا مسئلہ نظر آئے گا بندے کو. میاں بیوی میں یہ جادو کے جو مسئلے ہیں، لوگ اسی سے گھر اپنے خود تباہ کر رہے ہیں، خود ہی تباہ کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ فلاں بندے نے کھلا دیا، فلاں بندے نے کر دیا، فلاں بندے نے یہ کیا، فلاں بندے نے وہ کیا. ارے اللہ کے بندو اللہ کا خوف کرو، ارے اللہ سے ڈرو. بعض اوقات جنات بھی جادو کر دیتے ہیں بندے کے اوپر، بعض اوقات جنات کی کچھ اثر ایسے بھی ہوتے ہیں جو جادو کا شکل اختیار کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ بھئی کسی نے کر دیا، ارے اللہ چاہے تو ہر چیز ہو جاتی، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بندے کو. اور اللہ پر یقین ہو تو لوگ اس سے اچھے گھر اجڑ گئے، اس سے میاں بیوی جدا ہو گئے یہ مدعے سے کہ فلاں بندے نے کر دیا ہے، فلاں بندے نے، گھر کے افراد نے کیا ہے، تمہاری ماں نے کی، تمہارے بھائی نے کیا، فلاں نے کیا. اس سے اچھے خاندان گھر سب کچھ تباہ ہو گئے. اور اس سے اگر بچنا ہے تو یہ فضول کی باتوں پر غور کبھی نہ کرے، نہ زندگی میں کرے، اور یہ اپنی زندگی میں بالکل بھی نہ لائے. یہ باتیں نہیں لائے کہ بھئی کر دیا. ارے اللہ پر یقین ہو. جادو ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے، مگر اس کی کچھ نشانیاں ہیں. کسی پر اگر جادو ہے تو نشانیاں ہیں. جیسے کہ ایک بندہ قرآن کی تلاوت سن رہا، تو جو حصے میں جادو کرا ہوا رہے گا، جو حصہ جسم کے جو حصے پر جادو کا وار کرا ہوا رہے گا، وہی حصے میں اس کو شدید درد ہوگا، تکلیف ہوگا، تڑپے گا بندہ، قرآن کی آیتوں سے تڑپے گا. قرآن کی آیت جیسی سنے گا اس سے گھبراہٹ سی ہوگی اور تکلیف ہوگی. اور جناتی مسئلہ رہے گا، بندے کے خاندے بھاری ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، کوئی چیز اس پر حاضر ہوگی اور وہ فضول باتیں بھی کرے گی. جو اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی مریض ہے، وہ مریض بھی چلائے گا، وہ کہے گا بیوقوف نہیں پڑھ، تڑپے گا، اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ پڑھنے والے پر وہ حملہ آور ہوگا. ایسی کچھ چیزیں ہیں. اور لوگ کہتے کہ بھی مسئلہ دیکھو، پہلے تو یہ کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کس نے یہ مریض کے اوپر کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا. اللہ چاہے خوابوں کے ذریعے اللہ بتا بھی دیتا ہے، مگر بندہ اگر نمازی ہو تو، قرآن پڑھنے والا ہو تو اللہ خوابوں کے ذریعے اللہ بتا دیتا ہے بندے کو. جادو کا پتہ بھی چل جاتا ہے خوابوں کے ذریعے. 2 رکعت پڑھے، تہجد میں اٹھے، اللہ سے دعا کرے اس پر جو جادو کا مسئلہ چل رہا ہے، کہ اللہ تو نے شفا دینی ہے میرے کو. اللہ سے ضد کرو یہ بات کی کہ اللہ تو شفا دینے پر قادر ہے، کہ اللہ یہ میرا بڑا سا بڑا مسئلہ ہے، مگر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ مسئلہ حل یوں نکل جائے گا. کسی پر اگر جادو کا مسئلہ ہے، تہجد پڑھے، کچھ ذکر اذکار ہے اس کے وہ کرے، تو اللہ خوابوں کے ذریعے بتا بھی دیتا ہے جادو کہاں ہے، کس نے کیا، دفن جادو بھی معلوم پڑ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. تو میرا بولنا یہی ہے کہ بھی اس سے اپنا گھر خراب نہیں کرے، یہ چیزوں سے اپنا گھر خراب نہیں کرے. یہ جو لفظ ہے کسی نے کر دیا، یہ چیز پہلے تو دیکھو، جادو جو ہوتا ہے انسان کے دماغ سے چھیڑخانی کرتا ہے. جادو بندے پہ اگر ہوگا تو وہ اس کے دماغ پر، اس کے ہوش پر
قابو کرے گا اور اس کو طرح طرح کی مشکلوں میں ڈالتا جائے گا. اور جادو کا مقصد ایک ہی رہے گا کہ وہ بندے کا نقصان ہو, وہ اپنے قریب و بندوں سے ٹوٹ جائے, نا اتفاقی پیدا ہو. اور تم جب یہ لفظ جانتے کہ بھئی جادو نقصان کے لیے, تو سوچو شیطان وہاں پوری محنت کرتا ہے اور اس شیاطینوں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے. جادو کرنے والے کو, کروانے والے کو اللہ شدید آگ میں جلائے گا, جہنمی ہے. جادو کرنے والا جادوگر جہنمی ہے. اور پھر وہ چیز جب حاضر ہو رہی ہے کسی بندے پر, اگر جن یا جادو حاضر ہے تو اس سے کبھی سوال نہیں کرے, کبھی اس سے یہ نہ پوچھے تو کون ہے, کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے بھیجا, یہ الفاظ نہ استعمال کرے. ہاں عاملوں کا ایک اپنا طریقہ ہے, وہ پوچھے گے بھی اور الحمدللہ اس کو ختم کرنا بھی جانتے ہیں. عامل جو رہے گا اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, مگر جو گھر کے لوگ رہے گا, جو گھر کا افراد, اس کے بارے میں علم نہیں ہے, اس کو وہ چیز کو علم نہیں ہے, وہ بندے کو علم نہیں ہے. اور وہ بندہ اس سے اگر سوال ہی کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ جسی پہ اگر جن, جنات, جادو جو بھی چیز حاضر ہے تو اس سے گفتگو نہ کرے. اسی لیے نہیں کرے کہ اس سے تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. وہ پیشنٹ بھی اس کا نقصان لے گا, وہ گھر والے بھی اس کا نقصان لے گئے. نقصان کیسے لے گئے؟ نقصان یہ بات سے لے گئے کہ بھئی وہ چیز جو ہے وہ ایک تو شیاطین اس کے اوپر ہے, وہ بندے کے اوپر شیاطین کا اثر ہے. تو شیاطین کہے گا کہ بھئی میں جادو کے ہی ذریعے آیا, کیونکہ یہ بندے کو علم نہیں ہے جو اس سے پوچھ رہا ہے, اس کو علم نہیں ہے وہ بات کا, مگر وہ بندہ اس سے پوچھ رہا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے, تو ظاہر سی بات وہ بھی شرارت کرے گا. اور وہ بھی کہے گا, ہنستا ہوا کہے گا کہ بھئی تیرے ہی قریب کے بندے نے بھیجا ہے مجھے. کیا کہے گا؟ تیرے ہی قریب کے بندے نے بھیجا ہے. جو تمہارا ایک دم دل کے قریب بندہ رہے گا وہ اسی کا نام بتائے گا, وہ وسوسہ تم کو ڈال دے گا. بھلائے اس کی جان بعد میں عامل کے پاس جانے کے بعد, اس پر دم کرنے کے بعد, وہ دم کرنے کے بعد وہ چیز ظاہر ہوگی, وہ عامل اس کو ختم بھی کرے گا. عامل ختم کرے گا, عامل جو جن جنات کا علاج جانتا ہے سنت و حدیث سے, وہ اس کو ختم کرے گا. تو وہ اس کو پتہ ہے کہ جنات جو بھیجا یا مسلط کیا ہوا جن ہے وہ کون سی شرارت اور کون سی بات کہہ کے جائے گا. وہ عامل کو پتہ رہتا ہے کیونکہ ان کا تجربہ رہتا ہے. ہاں الحمدللہ میرے پاس بھی تجربہ ہے, میں بھی عامل ہوں. مجھے پتہ ہے کہ شیاطین ایسی ایسی حرکتیں کرتے کہ وہ وسوسے ڈالتے. تم قرآن کی اگر عامل اگر اس پہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے, جادو کے متعلق اگر پڑھ رہا ہے, اس پہ وہ چیز حاضر ہے, تو وہ چیز اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا جھوٹ بولے گی, ایسا کڑوا جھوٹ بول کے جائے گی کہ جس کی وجہ سے وہ ختم تو ہوگا اور تمہارا گھر بھی ختم کر دے گا. اور لوگ اس پہ یقین بھی کر لیں گے, یقین کریں گے, کر لیتے ہیں لوگ, یقین بھی کر لیتے ہیں اور اپنا گھر اجاڑ لیتے ہیں اور ختم بھی کر لیتے, ایک دوسرے سے بات بھی بند کر لیتے اور پریشان ہو کے, اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی وہ بندے نے کیا تھا, ہماری کیا دشمنی تھی. ارے اللہ کے بندو, اللہ کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. کوئی چیز بعض اوقات دیکھو 1000 پیشنٹوں میں سے یا 100 پیشنٹ میں سے صرف 2 یا 3 پیشنٹ ایسے ملتے کہ جو حقیقت بھی بتاتے کہ بھی جادو اگر اس پہ حاضر ہے تو ایک عامل کا زور رہے گا, اس کی ریاضت کا زور رہے گا, وہ اس پر پڑے گا, اس کو قتل کرے گا. کرنے سے پہلے وہ اگر وہ ہے کچھ باتیں ایسی رہے گی وہ سچ میں بتائے گا, مگر بہت کم بات رہے گی کہ ہاں دفن ہے, تو اس کے جو بورڈ رہے گے وہ دفن کر کے نکالا جائے گا. سورہ فلق سورہ ناس کے پانی سے اس کو وہ تعویذاتوں کا اثر ختم کرا جائے گا. وہی بات میری نظر میں ٹھیک ہے, باقی سب فضول بات ہے. وہ بات اس لیے صحیح کیونکہ اگر وہ حاضر ہے اور پتہ چل رہی ہے اس کی زبانی کہ بھئی ہاں مجھے یہاں دفن کیا گیا ہے اس کی مسلط کے لیے, اس کے اوپر کرایا ہے, تو وہ چیز اگر ریئل میں اپنے کو مل رہی ہے, ملتی ہے, اس کو ضائع بھی کیا جاتا, وہ چیز اگر مل رہی ہے تو سمجھ لینا کہ بھئی یہ مسئلہ تھا. اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے اس پہ غور ہی نہیں کرے, پہلے تو قرآن حدیث ہر چیز جانے, اس سے علاج کرائے. اور علاج کرانا ہے تو کوئی عامل ایسا بندہ ڈھونڈے جو حق ہو, کیونکہ ابھی معاشرے میں ایسی باتیں ہو گئی ہے کہ کوئی بھی فلاں بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس نے کیا ہے, جبکہ وہ بندے کو بھی نہیں پتہ. جادو کا مسئلہ اللہ ہی جانتا اور کرنے والا ہی جانتا کون ہے,
اور اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں جانتا. مگر ابھی ایسا ہو گیا ہے جیسا ماحول ویسی باتیں ہیں. ماحول بولنے کا مطلب جیسے دیکھو جھوٹ، یہ بات جھوٹ بھی ہوتی ہے. اللہ چاہے اگر خوابوں کے ذریعے اگر پتہ چلتا ہے تو خواب اللہ کی طرف سے بھی رہتا ہے اور شیاطین کی طرف سے بھی رہتا ہے. اور وسوسہ یہ شیاطین کی طرف سے اس لیے رہے گا کیونکہ تمہارا معدہ اگر خراب ہے اور سوچا ہوا اگر ہے تو اس کا کوئی خواب کا مسئلہ نہیں. مگر اللہ کی طرف سے اگر ہے تو اس کی تعبیر کرے، پتہ چل جاتا کون کیا ہے نہیں کیا. مگر یہ چیز میں اللہ نہ کرے کوئی دشمن یا کسی بندے کو اس میں پھنسنا پڑے کہ بھئی فلاں بندے نے کیا ہے. اس سے اچھے اچھے گھر برباد ہو گئے، اچھے اچھے گھر اجڑ گئے. ہاں اگر شدید سے شدید اگر جادو کا مسئلہ ہے، حل ہی نہیں ہو رہا ہے، بہت پرانا سے پرانا جادو ہے، بہت پرانا اور تکلیف بہت شدید جسم کے اندر ہے، تو اس کے لیے ایک کام کریں. ہر ملے 100 گرام، کوڑی لوبان لے 100 گرام، کاپور ولائتی لے 50 گرام، گوگل لے 100 گرام. یہ چار چیزیں گھر لے آئے. نماز کی پابندی کرے. وہ چار چیزیں لائے گے، وہ چار چیزوں کو خلل کرے گے، کوٹ کے ایک دوسرے میں ملا لے گے، پورا ملا لے گے، پورا مکس کر لے گے. مکس کرنے کے بعد میں اس کے اوپر سورہ قریش 100 مرتبہ دم کرے گے. سورہ قریش 100 مرتبہ دم کرے گے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع 11 مرتبہ دم کرے گے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع 11 مرتبہ دم کرے گے. اس پر دم کرے گے. دم کرنے کے بعد میں اس کی چھوٹی چھوٹی پوڑیاں بنا لیں گے. ایک تو 7 پوڑی بنائیں گے یا 11 پوڑی بنائیں گے یا 21 پوڑی بنائیں گے. روزانہ اپنے اوپر سے اتار کے ایک پوڑی اتار کے اس کو چولہے میں ڈالیں گے یا کوئلے پر جلائیں گے. اتار کر چولہے میں یا کوئلے کے اوپر جلائیں گے. اور جو بچ جائے، اگر اس کی تعداد بڑا ہے 100 گرام ہے تو تھوڑا اگر بچ جائے بچا لے، نہیں بھی اگر بچتا ہے تو تھوڑا سا نکال لے اور اس کی دھونی پورے گھر کے اندر دینی ہے. پورا گھر صاف کرنا ہے. پورا گھر صاف کرنے کے بعد میں اذان دینی ہے 7 بار گھر کے اندر. اذان دینے کے بعد فوری وہ پورے گھر کے اندر دھونی دینی. تم یقین مانو اللہ جانے میرا تجربہ ہے اس میں، بڑا سا بڑا جادو ہو، عبوری ہو، مشانی ہو یا قبرستان کا ہو یا تعویذاتوں کا ہو، تعویذات دفن ہو یا تعویذات جلائے ہوئے ہو یا پھر کچھ لا کے ڈالا ہوا ہو، الحمدللہ اس سے ختم ہو جائے گا. اور اس کے لیے اذان دلانا ہے گھر کے اندر. اور وہ بندے نے کثرت سے نماز کی پابندی کرنا ہے. نماز بالکل نہیں چھوڑنا ہے. نماز کثرت سے پڑھنا ہے. گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کا پانی کا بوٹل دم کرے. وہ سورہ بقرہ کا پانی پورے گھر کے اندر اس کا چھینٹا لگائے. جو کونا رہتا ہے 4 کونا، ایسا کونا میں ہر چیز پر دم کرے، ہر چیز پر اس کا چھینٹا لگائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اللہ کا خوف کرو اور یہ چیز میں بالکل نہیں گرو کہ کس نے کیا ہے. کیونکہ دیکھو بندہ جب پریشان رہتا ہے نا، اگر جادو کا مسئلہ بھی اس پر ہے تو وہ بندے نے ایک ہی کام کرنا ہے، جادو کس نے کیا اس پہ کبھی فوکس نہیں کرنا ہے. صرف فوکس یہ کرنا ہے کہ اللہ مجھے شفا دے گا. اللہ بے شک شفا دینے پر قادر ہے. کوئی ایسا معالج تلاش کرے جو جانتا ہو، جادو کا توڑ جانتا ہو. کوئی ایسا بندہ دیکھے وہ جادو کا توڑ کر لے. نہ ہی کہ یہ سوال میں گرے کہ کس نے کیا، کس نے کیا. یہ بعد میں اگر تم گرو گے تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا. وہ اس لیے کیونکہ بندہ شک، اور شک کا علاج کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. شک کا علاج کہیں نہیں ہے. صرف اس کے توڑ پر ذہن ڈالے کہ بھی اس کا توڑ کس طرح ہو جائے، یہ ختم کیسے ہو جائے. تو انشاءاللہ میری بات تمہارے سمجھ آئی ہوگی، سمجھی ہوگی. اس پر عمل کرے. نماز کی پابندی کرے. نماز سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. قرآن پڑھے. قرآن سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. ایک عامل بھی اگر علاج کرتا ہے وہ قرآن سے کرتا ہے.
عامل بھی علاج جب کرتا ہے وہ قرآن سے کرتا ہے. قرآن کی ریاضت اس کی کری ہوئی ہوگی، تقویٰ ہوگا، وہ اسی سے کرتا ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں کریں؟ ہم کیوں نہیں کریں؟ تو سبھی قرآن کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں. زیادہ ہی مسئلے اگر چڑھ رہے ہیں یا روزی روزگار کا مسئلہ ہے تو نماز ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ہرگز نہ چھوڑے. کفریہ باتوں سے بچے، گناہوں سے بچے، سود کھانے سے بچے، حرام کام کرنے سے بچے، نظر کی حفاظت کرے، اللہ اللہ اسم کا ذکر کرے، اپنے قلب کو ذکر سے دھوئے اور اپنی زندگی ایک کورے پیپر کی جیسی کرے. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور ہمیشہ معاف کرنے والے بنے، معاف کرنے والے بنے. اس سے اللہ بھی خوش ہوگا، آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا میں دین بھی اچھا ہوگا. تو ہر چیز سے بچے انشاءاللہ. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیں.